يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ جہاں تک آواز جا رہی ہے محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام میں شامل ہو جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو۔ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو۔ ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو۔ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر۔ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر۔ کوئی لاؤ مثال ایسی، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو۔ اور وہاں مجرم کو ملتی ہے پناہیں بھی جزائیں بھی۔ وہاں مجرم کو ملتی ہے پناہیں بھی جزائیں بھی۔ مدینے میں جو لگتی ہے، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو۔ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو۔ اور آخری شعر ہے کہ زمین و آسماں والے بھی آتے ہیں غلامانہ۔ حضور کے غلام اس زمین سے بھی جاتے ہیں اور فرشتے بھی حاضری دیتے ہیں۔ زمین و آسماں والے بھی آتے ہیں غلامانہ۔ حقیقت ہے یہی ناصر، حقیقت ہے یہی ناصر۔ حکومت ہو تو ایسی ہے ہو۔ ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا اور بحضور سرور انبیاء کے بعد اللہ کریم کا کروڑوں شکر ہے، احسان ہے کہ رب کائنات نے ہمیں آج کی یہ مقدس گھڑیاں عطا فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھا، روز قیامت میری شفاعت کو پا لے گا۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان آیا تھا، اس سے پہلے آپ آیت مبارکہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اور تاکہ تم اس بات پر کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اے عاشقان رسول، اب رمضان المبارک 11 مہینے کی جدائی دے کر جا چکا ہے۔ خوش نصیبوں نے اس مقدس مہینے کے روزے رکھے، پابندی سے تراویح پڑھتے رہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے، ذکر و درود میں وقت گزارا، خوب نیکیاں کی، اعتکاف کے مزے لوٹے، شب قدر میں عبادتیں کی۔ لاکھوں خوش نصیب ہوں گے جنہیں مغفرت کے پروانے نصیب ہو گئے ہوں، اور ہم گناہگار سستی ہی میں دن گزر گئے۔ اللہ اکبر۔ آج کل کرتے ہوئے ہی پورے مہینہ گزر گیا، نہ جانے آئندہ سال رمضان المبارک دیکھنا نصیب ہو یا نہ۔ اللہ پاک ہم سب کو آئندہ سال بھی ماہ رمضان دیکھنا، اس کی برکتیں لوٹنا نصیب فرمائے۔ کاش ماہ رمضان کے صدقے ہم سدھر جائیں، بے حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ ہم نے ابتدا میں پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کا ایک حصہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں رمضان المبارک کے بعد کی زندگی کے 2 آداب تعلیم دی گئی ہے، 2 آداب کی تعلیم دی گئی ہے۔ آیت کریمہ سنیے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس بات پر کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی اے ایمان والو، ماہ رمضان کے ختم ہونے پر جب عید کا چاند دیکھو تو خوشی میں اللہ پاک کی حمد کرو یا تکبیر کہو، کیونکہ رب کریم نے تمہیں روزوں کی توفیق عطا فرمائی، اور ماہ رمضان کی عبادتوں پر فخر نہ کرو کہ یہ تمہارا کمال نہیں، بلکہ اس پر خدا کا شکر کرو جس نے تمہیں ان عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی، یہ اسی کی مہربانی ہے۔ علامہ حرالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، آپ نے آیت کریمہ کے اس حصے کی بہت خوبصورت وضاحت فرمائی ہے۔ آپ کے فرامین کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ رمضان المبارک میں بندوں کو ایک خاص قسم کی ہدایت ملتی ہے، دل نرم ہوتے ہیں، نیکی کی رغبت بڑھتی ہے، پھر روزے دار کو بہت ساری برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ماہ رمضان میں مغفرت کے سبب بڑھ جاتے ہیں، شب قدر جیسی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ یہ جو خاص قسم کی ہدایت دلوں میں صرف ماہ رمضان میں رکھی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اس ہدایت پر شکر کرنے کا حکم دیا اور اس کے 2 طریقے بتائے۔ نمبر 1 کہ اللہ پاک کی تکبیر کہو، یعنی اللہ اکبر پڑھو، اور نمبر 2 اللہ پاک کا شکر ادا کرو۔ پھر اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ حرالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کے فوراً بعد عید آتی ہے، اور عید کے ایام خوشی کے دن ہیں۔ عام طور پر انسانی طبیعت ایسی ہے کہ خوشی کے وقت غفلت چھا جاتی ہے، بندہ اللہ پاک کی حدود کو پھلانگنے لگتا ہے۔ بعض دفعہ تو خوشی کا اظہار
سرکشی کے انداز میں، مثلاً شراب پی کر، اودم مچا کر، شور شرابہ کر کے ہوتا ہے۔ چونکہ یہ خوشی کے ایام اس طرح غفلت کی طرف لے جانے والے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے اس موقع کے لیے خصوصی تعلیمات دیں کہ اے ایمان والو، ماہ رمضان ختم ہوا، اب اس موقع پر اللہ اکبر کہو، اللہ پاک کی تکبیر، اس کی بڑائی بیان کرو، اور گناہوں سے بچ کر نیکیوں میں دل لگا کر اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو۔ اے عاشقان رسول، ابھی جو دن ہم گزار رہے ہیں ماہ رمضان کے بالکل بعد کے دن، ان دنوں میں یہ دو کام ہمیں لازمی کرنے ہیں۔ پہلا کام کہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ اکبر کثرت سے پڑھنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زینوا اعیادکم بالتکبیر، یعنی اپنے عید اور خوشی کے دنوں کو خوبصورت بناؤ۔ کیسے؟ اللہ پاک کی بڑائی بیان کر کے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 5 چیزیں میزان پر کتنی باری ہیں۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، نمبر 2 اللہ اکبر، نمبر 3 سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھنا، اور آدمی کا وہ بیٹا جو وفات پا گیا اور آدمی نے اس پر صبر کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبیوں کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ 2 کلمے ہیں، ایک وہ ہے جسے عرش پر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور دوسرا وہ کہ زمین اور آسمان کو بھر دیتا ہے، اور وہ کلمے یہ ہیں لا الہ الا اللہ، اور دوسرا کلمہ ہے اللہ اکبر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے امام حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بار کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ پاک اس کے چوتھے حصے کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ جس نے 2 بار کہا، اللہ پاک اس کے آدھے اس حصے کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ جس نے 4 بار یہ کلمات کہے، اللہ پاک اس کو مکمل طور پر جہنم سے آزادی دے دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام انبیاء، 2 جہاں کے سردار، مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کلمات کو پسند فرما لیا ہے۔ نمبر 1 سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ پس جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور 20 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ جس نے اللہ اکبر کہا اسے بھی یہی ثواب ملے گا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اسے بھی یہی ثواب ملے گا، اور جس نے دل سے الحمدللہ رب العالمین کہا اسے 30 نیکیاں ملیں گی اور 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ پاک اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ وہ درخت بھی ایسا کہ اس کا تنا سونے کا ہے، اس کے اوپر کا حصہ جواہرات کا ہے، اور اس پر موتی اور یاقوت جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پھل بڑے بڑے، مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا
کہ اے ابو درداء سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، بے شک یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، ان کلمات کی برکت سے گناہ ایسے جھرتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھر جاتے ہیں، اور یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر کہنا احد پہاڑ سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن ابو اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عرابی یعنی دیہاتی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن کریم یاد نہیں کر پا رہا، ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے تلاوت قرآن کے برابر ثواب ملے۔ ظاہر ہے اس دور میں پرنٹنگ کا انتظام نہیں تھا، صحابہ کرام علیہم الرضوان قرآن کریم زبانی یاد کر کے تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہ صحابی یاد کر نہیں پا رہے تھے، لہٰذا یہ سوال کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ راوی فرماتے ہیں کہ ان عرابی نے یہ کلمات اپنی انگلیوں پر گنے تو 5 تھے، گن کر چلے گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کلمات میں میرے رب کی تعریف ہے، میرے لیے کیا ہے؟ یعنی میں نے اپنے رب کی تعریف تو کر لی، اب میں اپنے لیے کیا مانگوں اور کیسے مانگوں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا کر اور مجھے عافیت نصیب فرما۔ آپ بھی دعا کے اندر شامل ہو جائیں، پڑھیں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی۔ جی ترجمہ ہے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا کر اور مجھے عافیت نصیب فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ ان اعرابی نے یہ کلمات بھی انگلیوں پر گنے تو یہ بھی 5 تھے، اب وہ یہ عزم کر کے کہ میں یہ 10 کلمات پڑھتا رہوں گا، واپس چلے گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعرابی نے جو کہا اسے پورا کرے، تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ بھلائی سے بھر لیے، خیر سے بھر لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں اللہ اکبر پڑھنے کے فضائل۔ ایک بار اللہ اکبر پڑھنے سے 20 نیکیاں ملتی ہیں، 20 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر پڑھنا احد پہاڑ سے بڑی نیکی ہے، اور یہ وہ نیکی ہے جو میزان پر بھاری ہوگی، اور وہ نیکی ہے جو زمین اور آسمان کو بھر دیتی ہے۔ اور اللہ اکبر کہنے سے جنت میں سونے اور جواہرات کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ 4 بار اللہ اکبر کہنے والے کو جہنم سے آزادی بخش دی جاتی ہے، اور اللہ اکبر کہنا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ دن ہیں کہ ان دنوں میں یعنی ماہ رمضان کے جانے کے بعد اللہ پاک نے ہمیں تکبیر کہنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے اللہ اکبر پڑھیے، اور ساتھ میں سبحان اللہ بھی پڑھیے، الحمدللہ بھی پڑھیے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھیے۔ انشاءاللہ الکریم اتنا ثواب ملے گا جتنا ثواب تلاوت قرآن کریم پر ملتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسرا نیک کام
جو ماہ رمضان کے بعد ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا۔ یہ بھی بہت اعلیٰ نیکی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ماہ رمضان کا ذکر فرمایا، اس کے فضائل بیان فرمائے، اس کے متعلق تعلیمات دیں، تو ان تعلیمات کی ابتدا تقوی سے فرمائی۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی اے ایمان والو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، تمہیں تقوی نصیب ہوگا۔ پھر ان تعلیمات کے اختتام پر فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ معلوم ہوا کہ نیکی کا آغاز تقوی سے اور اختتام شکر پر ہوتا ہے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بندے کو عبادت کی توفیق نصیب ہو تو اس عظیم الشان نعمت کے بعد دو وجہ سے شکر لازمی کرنا چاہیے۔ اول اس لیے کہ شکر کرنے سے نعمت کو دوام ملتا ہے، یعنی نعمت باقی رہتی ہے، چھنتی نہیں ہے، اور دوسرا اس لیے کہ شکر کی برکت سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم عبادت کی توفیق ملنے پر شکر ادا کریں گے تو اس کی برکت سے مزید عبادت کی توفیق نصیب ہوتی رہے گی۔ اے عاشقان رسول، ہمیں ماہ رمضان نصیب ہوا، مغفرت والی گھڑیاں نصیب ہوئیں، رحمتوں والے دن ملے، الحمدللہ۔ خوش نصیبوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، تلاوت کرتے رہے، نیک کام کرتے رہے، سحر و افطار کی برکتیں لوٹتے رہے۔ یہ اللہ پاک کی عظیم نعمتیں ہیں، اللہ پاک نے ہمیں اس کی توفیق بخشی۔ اب ہم پر لازم ہے کہ اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، اس سے انشاءاللہ الکریم خود پسندی کی آفت سے بچ جائیں گے۔ یہاں ایک بات بہت عام ہے، ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہاں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جو نیکی کرے اسے روز قیامت 10 گنا اجر ملے گا، بلکہ فرمایا جو نیکی لے کر قیامت کے دن رب کریم کی بارگاہ میں پہنچے اسے 10 گنا اجر ملے گا۔ یعنی نیکی کرنا ایک کام ہے، پھر اس نیکی کو حفاظت کے ساتھ لے کر قبر میں اترنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ بہت ساری برائیاں ہیں جن کی وجہ سے نیکی برباد ہو جاتی ہے، مثلا ریاکاری کے سبب نیکی برباد ہو جاتی ہے، خود پسندی کے سبب نیکی برباد ہو جاتی ہے، غیبت، حسد وغیرہ باطنی بیماریاں نیکی کو کھا جاتی ہیں، ظلم کرنا، مسلمان بھائیوں کو ناحق تکلیف پہنچانا نیکیوں کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ یوں بہت ساری برائیاں ہیں جن کے سبب نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے نیکی تو کر لی، اللہ پاک نے توفیق بخشی تو ہم نے روزے رکھے، توفیق ملی تو تراویح پڑھی، توفیق نصیب ہوئی تو ماہ رمضان میں نیک کام کیے۔ اب لازم ہے کہ ہم ان نیک کاموں کی حفاظت کریں۔ وہ کیسے کریں گے؟ اللہ پاک نے ہمیں شکر کی تعلیم دی، اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔
اس نعمت کو دوام مل جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں شکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو دن اب گزر رہے ہیں، ان دنوں میں دو وجہ سے ہم پر شکر کرنا لازم ہے۔ اول اس لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک کا برکتوں والا، عظمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ نصیب فرمایا، لہٰذا اس پر شکر ادا کریں۔ قرآن کریم کا وعدہ ہے کہ جو شکر ادا کرتا ہے اسے زیادہ ملتا ہے۔ اب شکر کریں۔ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ آئندہ سال بھی رمضان دیکھنا نصیب ہو جائے گا۔ اگر زندگی نے وفا نہ کی تو انشاءاللہ الکریم گزشتہ رمضان کی برکتیں زیادہ مل جائیں گی۔ بہرحال رمضان المبارک ہمیں نصیب ہوا، اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ امام ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے ایک نبی علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے۔ آپ نے راستے میں ایک چھوٹا سا پتھر دیکھا، اس میں سے مسلسل پانی نکل رہا تھا۔ بڑے پہاڑ میں سے چشمہ جاری ہونا معمول کی بات ہے، مگر چھوٹے سے پتھر سے پانی نکلنا اور مسلسل نکلتے رہنا یہ حیرانی کی بات ہے۔ اللہ پاک کے نبی علیہ السلام کو پتھر سے پانی نکلتا دیکھ کر تعجب ہوا، تو اللہ پاک نے اس پتھر کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ پتھر نے عرض کیا، اے اللہ پاک کے نبی، جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس وقت سے میں خوف خدا کے سبب رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام جو پانی مجھ سے نکلتا دیکھ رہے ہیں، یہ پانی نہیں بلکہ میرے آنسو ہیں جو خوف خدا کے سبب بہہ رہے ہیں۔ پتھر کی یہ درد بھری بات سن کر اللہ پاک کے نبی علیہ السلام کو رحم آیا۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ پاک اس پتھر کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور فوراً ہی وحی بھیجی کہ ہم نے اس پتھر کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اللہ پاک کے نبی علیہ السلام نے یہ پتھر کو خوشخبری سنائی اور آگے تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو دیکھا پتھر سے ابھی بھی پانی بہہ رہا ہے۔ اللہ پاک کے نبی علیہ السلام نے پوچھا، تجھے جہنم سے آزادی کی خوشخبری مل چکی، اب کیا معاملہ ہے؟ اب کیوں روتے ہو؟ پتھر نے عرض کیا، ذالک کان بکاء الخوف وہذا بکاء الشکر، یعنی پہلے خوف خدا کے سبب آنسو بہہ رہے تھے، اب شکرانے کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کے فضل اور کرم سے ہمیں بھی رمضان کریم نصیب ہوا، اگرچہ ہم میں سے کوئی بھی حتمی اور یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ میری مغفرت ہو گئی ہے، البتہ ہمیں مغفرت کا بہت بڑا ذریعہ نصیب ہوا۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی برکت والی ہے۔ رمضان المبارک میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے، اور جمعہ کے دن تو ہر گھڑی میں 10 لاکھ افراد کو بخش دیا جاتا ہے۔ کاش ہمارا بھی ان بخشے ہوں میں شمار ہو جائے۔ بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ خیر، اللہ پاک نے ہمیں بخشش اور مغفرت کا ایسا ذریعہ عطا فرمایا، ہم پر لازم ہے کہ اب کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ ان دنوں میں
دوسرا اس وجہ سے شکر لازم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں عید کی خوشیاں عطا فرمائی، نئے نئے کپڑے، اچھے اچھے کھانے، خوشیوں بھرا ماحول نصیب ہوا، نماز عید پڑھنے کو ملی، زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ ادا کرنا نصیب ہوا۔ یہ جو خوشیوں کا سما ہمیں نصیب ہوا، اس پر بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا۔ اللہ اکبر۔ ایک ہیں فلسطینی مسلمان جو کتنے وقت کے ساتھ، کتنے وقت سے قربانی دیے جا رہے ہیں، اور اللہ پاک نے ہمیں امن کا ماحول دیا۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے رب کریم کا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک کے نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام، آپ کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ انہ کان عبدا شکورا، وہ یقیناً بہت شکر گزار بندہ تھا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام بہت ہی شکر گزار بندے ہیں۔ آپ کو شکر گزار کیوں کہا گیا؟ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام انتہائی شکر گزار بندے تھے۔ آپ جب کھاتے تو اللہ پاک کا شکر کرتے، جب پیتے تو اللہ پاک کا شکر کرتے، جب ایک قدم چلتے اس پر بھی اللہ کا شکر کرتے، جب بھی کوئی چیز پکڑتے اس پر بھی شکر کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کھاتے الحمدللہ کہتے، پیتے تو الحمدللہ کہتے، کپڑے پہنتے، سوار ہوتے تو الحمدللہ کہتے۔ اس لیے اللہ پاک نے آپ کا نام ہی شکر گزار بندہ رکھ دیا۔ کیا نرالی شان ہے، ہر بات پر الحمدللہ 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 پڑھتے جائیں۔ اللہ پاک نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، گننا تو دور کی بات ہے، ہم پر ہر لمحے جو نعمتیں برس رہی ہیں، ہم ان نعمتوں کی پہچان بھی نہیں رکھتے۔ ذرا غور فرمائیے کہ ہمارے جسم میں جتنے اعضاء ہیں، کیا ہمیں ان سب کے نام آتے ہیں؟ ہمارے جسم کے اندر کون کون سے اعضاء ہیں، کھانا کیسے اندر اتر